لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الله على أعدائهم وأعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله واللہ رؤوف بالعباد. صلوات برم. برادران ایمانی و دوستان عزیز، مسلسل آپ ان مجالس میں شرکت فرما رہے ہیں. دور دراز سے آئے ہوئے زائرین عشق اہل بیت میں سفری صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں مسلسل پہنچ رہے ہیں. خداوند عالم اور جن کی محبت میں یہاں آ رہے ہیں وہ حضرات ہم سب کی اس مقدس وادی میں حاضری کو قبول فرمائے، اور جن کی دلی حاجات ہیں خداوند عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں پوری فرمائے. برادران ایمانی و دوستان عزیز، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی جو قرآن حکیم کا سب سے بڑا سورہ ہے آیات کی تعداد کے اعتبار سے، اور آیات کے تعداد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ 157 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. لیکن اس آیت کے ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے عرض کر دوں تمہیداً کہ دو نظریے اس دنیا میں ہیں. دو طرح کے خیالات ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، جن میں ایک تخریبی کارروائیوں کو فروغ دینے میں مصروف ہیں،
اور دوسرا گروہ معاشرے میں تعمیری کام کرنے میں مصروف ہے۔ ایک وہ ہیں جو انسانیت کو مٹانا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک گروہ ایسا ہے اور صبح قیامت تک رہے گا جو انسانیت کو، آدمیت کو، بشریت کو استحکام، بقا اور دوام دینا چاہتا ہے۔ تو یہ دو کردار ہیں جو ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ ان کو اگر لفظیں بدل کر کے کہا جائے تو ایک وہ ہیں جو شیطانی کارروائی کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے معاشرے کے لیے رحمانی روش اختیار کر رکھی۔ ایک گروہ ایسا ہے جو انسانیت کو مٹانا چاہتا ہے، فنا کرنا چاہتا ہے، تباہ کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا گروہ بقا کا ضامن ہے۔ تو یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، بلکہ بہت آگے نہ جا کر کے صرف ہم زمانہ رسول سے اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جب تک رسول اللہ خاموش رہے وہ امین بھی تھے، صادق بھی تھے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ القاب مسلمانوں کے عطا کردہ نہیں ہیں، بلکہ جن کے درمیان میں خاموش رسول تشریف فرما تھے ان کے دیے ہوئے القاب۔ یعنی کفار و مشرکین مکہ نے کہا تھا آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، لیکن جیسے ہی رسول اللہ نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ فتفلحوا، یہ کیا ہو گیا؟ کہو لا الہ الا اللہ، اسی میں تمہاری نجات ہے، فلاح ہے۔ اب وہ صادق و امین کی سند دینے والے ادھر ادھر ہو گئے۔ اب پھر وہ دن تھا اور آج تک تخریبی کارروائیاں شروع ہو گئی۔ توجہ فرمائیے گا سامعین گرامی، بہت آرام سے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ کو اتنا مجبور کر دیا گیا اور اتنا پریشان کیا گیا کہ آخرکار رسول اللہ نے حکم خدا سے ہجرت اختیار کی، یہاں تک کہ جان کی لینے کی دھمکی دی گئی کہ ان کو ختم کر دو۔ اچھا، ادھر رسول اللہ کی طرف سے اگر حضرت ابو طالب نہیں ہے، وفات ہو چکی ہے، تو جناب عباس ابن عبد المطلب تو ہیں، یہ بھی چچا ہیں، یہ بھی رسول اللہ پر بہت مہربان ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، کوئی دھمکی کسی کو رسول اللہ کی طرف سے نہیں دی گئی کہ اگر تم نے ہمیں مارا تو ہمارے تم کو ختم کر دیں گے۔ ہاں، ایک جملہ ضرور ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب اذیتوں سے تھک جاتے تھے رسول اللہ تو بس ایک بات کہتے تھے کہ پالنے والے یہ تیرے رسول سے واقف نہیں ہیں، بس یہ تیرے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو اب اس کا اگر برعکس دیکھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ جس دن یہ پہچان لیں گے اس دن سے میرے خلاف کوئی تخریبی کارروائی ان کی طرف سے نہیں ہوگی۔ تو اب سلسلہ شروع ہوا
کہ بھئی اب تک تو یہ ہمارے درمیان میں رہے، نہ ان کو ہم سے کوئی شکایت تھی نہ ہم کو ان سے کوئی شکایت تھی۔ لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ، اسی میں تمہاری فلاح ہے اور نجات ہے، اور پھر ہمارے بنائے ہوئے خداؤں کی مذمت بھی کیا کرتے ہیں یہ۔ لہذا ایسے میں کیا کیا جائے؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا ایک خاص مقام پہ اکٹھا ہو کر کے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کوئی ایک شخص جائے اور قتل کر دے۔ تو دوسرا ایک بولا کہ اگر کوئی ایک شخص جائے گا تو ان کے خون کی ذمہ داری، خون ناحق کی ذمہ داری اس ایک آدمی پر ہوگی اور اس کے گھر والوں پر، لہذا سب مل کر کے حملہ کر دو رسول پر۔ عام طریقے سے کہا یہی جاتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر ہجرت فرمائی ہے، خطرہ جان تھا، آپ کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے آپ نے ہجرت فرمائی۔ عزیزان گرامی، ہجرت کا منصوبہ بعد میں بنا ہے، اگر غور کیجئے آپ تفسیر پڑھیے، اور خطرہ جان پہلے سے تھا۔ کہ رسول اللہ کو یہ ختم کر دیں گے، کیونکہ ان کا جو اصل محافظ تھا اس دنیا میں، جسے ہم حضرت عمران کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو خطرہ تو تھا۔ تو اب حکم خدا ہوا رسول اللہ کو، لیکن اس سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں، اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ادھر مکے کے اندر اسلام پھیلتا رہا، پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی خبر مدینے تک پہنچی۔ اب مدینے میں دو گروہ تھے، دو قسم کے لوگ تھے، ایک یہودی اور ایک بت پرست، بتوں کی پرستش کرنے والے، یہ دو تھے۔ ان لوگوں نے مدینے پہنچ کر کے، بت پرستوں نے اپنے پیسے کو سود اور بیاج کے اوپر چلا چلا کر کے اپنی ہستی بنا لی، پیسے والے ہو گئے۔ اب وہاں کے جو مقامی باشندے یہودیوں کی شکل میں تھے، ان سے لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ تو یہودی اپنی آسمانی کتاب کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے تھے، اس زمانے کے یہودی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں کہیں پڑھا تھا کہ آخری رسول آنے والا ہے، آخری رسول آنے والا ہے۔ تو جب مدینے کے بت پرست مدینے کے یہودیوں کے اوپر یلغار کرتے تھے یا ان سے لڑائی کرتے تھے، تو وہ یہی کہتے تھے خیال رکھنا ہم اکیلے نہیں ہیں، رسول آنے والا ہے۔ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ مدینے کے یہودی مدینے کے بت پرستوں سے کہہ رہے ہیں، مدینے کے کافروں سے کہہ رہے ہیں۔ اب جب رسول اللہ آ گئے، اب جو رسول اللہ تشریف لائے تو مدینے کے کافر بت پرست مسلمان ہوئے اور مدینے کے یہودی مزید کافر ہو گئے۔ یعنی کل جو رسول اللہ کا نام لے کر کے مدینے کے بت پرستوں کو سے لڑتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں اکیلا نہ تصور کرنا، رسول آنے والا ہے، آخری رسول، تو بھئی آ گیا نا، تو اب اس کی رسالت کے قائل ہو جاؤ۔ لیکن بت پرست قائل ہوئے یہودی، تو جو بت پرست تھے، کافر تھے، مشرک تھے،
وہ مسلمان ہوئے اور یہ مزید کافر ہو گئے، حق کا انکار کر دیا۔ یہ ہے صورتحال۔ بہرحال پھیلنے لگا تو دو لوگ مدینے سے مکہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ کس سے کہا؟ مکے کے سرداروں سے، کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ تو مکے کے سرداروں نے کہا کہ میں مدد آپ کی ضرور کرتا، لیکن آج کل میں خود پریشان ہوں۔ کہا اچھا آپ پریشان؟ کس سے پریشان ہیں؟ کہنے لگے ہمارے یہاں فقط ایک ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں۔ کہا وہ کیا کرتا ہے جو آپ پریشان ہیں؟ کہا کرتا کچھ نہیں، بس وہ کعبے کے پاس بیٹھ کر کے قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتا ہے اور ہمارے بنائے ہوئے خداؤں کی مذمت کیا کرتا ہے۔ کہا اچھا یہ بات، لہٰذا ہم ایسی صورت میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اب وہ جو دو لوگ مدینے سے مدد کا مطالبہ کرنے آئے تھے اہل مکہ کے بیچ، جب ادھر سے انکار ہوا تو انہوں نے سوچا کہ لاؤ آئے ہیں تو کم سے کم خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ توجہ فرمائیے گا، اب جب ہم مدینے سے مکے آئے ہیں تو یہ کام نہیں ہوا تو چلو کم سے کم طواف کعبہ کر لیں، اپنی زبان میں کہہ لیں کہ عمرہ کر لیں۔ اب جب انہوں نے اظہار کیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ مدد نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا اب ہم جا رہے ہیں طواف کعبہ کے لیے اور اس کے بعد ہم اپنے مدینے واپس چلے جائیں گے، تو مکے والوں نے کہا کہ نہیں وہاں مت جاؤ۔ توجہ فرمائیے گا، وہاں مت جاؤ۔ کہا کیوں نہ جاؤں؟ کہا نہیں وہاں مت جاؤ، وہیں تو بیٹھا ہوا ہے وہ شخص، جاؤ گے تو اس کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ جانے وہ کون سا کلام ہے کہ جو بھی سنتا ہے اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے وہ کلام۔ وہ جاتا ہے کافر مگر جب آتا ہے تو مسلمان، لہذا وہاں مت جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا نہیں بھئی میں تو جاؤں گا، ہم لوگ تو جائیں گے، اب آئے ہیں تو طواف کعبہ تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ بھئی تم لوگ مدد کرنے کے لیے نہیں تیار تو کم سے کم یہی پن کا کام کر لیں، خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ تو کہا اچھا پھر ٹھہرو، تھوڑا ٹھہرو، توقف کرو۔ یہ کہہ کر کے وہ اپنے گھر کے اندر گئے اور وہاں سے روئی لے کے آئے اور ان دو لوگوں کے 4 کانوں میں بہت کس کر کے روئی ٹھوس دی۔ کہا اب جاؤ، اب وہ جو کچھ بھی پڑھے گا تم سن ہی نہیں سکو گے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب انسان میں کسی چیز کے پانے کی جستجو ہو اور ایک لگن اور للک ہو تو وہ اسے مل کے رہتی ہے۔ وہاں سے تو اس کے گھر سے تو روئی ٹھوس کر کے نکل آئے، تھے سمجھدار، تھے حساس، تھے جینیس، تھے بدھمان، تھے عقلمند۔ راستے میں انہوں نے سوچا کہ آخر ایسا کون سا کلام ہے کہ جس کے سنتے ہی انسان منقلب ہو جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے۔ کہا یہ کچھ نہیں، اور روئی نکال کے پھینک۔ کہا نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور آ گئے۔ اب جب آئے تو طواف شروع کیا، طواف سے فارغ ہو گئے طواف کعبہ سے تو دیکھا تو ایک شخص ہے بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا، یہ لوگ بھی بیٹھ گئے، اور وہی ہوا جس کی پیشگوئی کی گئی تھی ان سے کہ سنو گے تو جو کچھ ہو واپسی پر وہ تم نہیں ہوگے، ابھی تم کافر یا مشرک ہو، لیکن جب وہاں سے نکلو گے
تو تمہاری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ وہی ہوا کہ جب وہ کعبے کے سرحد میں داخل ہوئے، حدود میں، تو دشمن اسلام تھے، لیکن طواف کعبہ کے بعد کلام خدا سننے کے بعد رسول کی زبان مقدس سے جب وہ جانے لگے تو اب وہ دشمن اسلام نہیں ہے بلکہ مبلغ اسلام ہے۔ اس طریقے سے مبلغ اسلام بن کر کے مدینے پہنچے اپنے وطن عزیز، اور وہاں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کی۔ کچھ دنوں کے بعد 7-8 لوگ آئے رسول اللہ کے پاس، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آئے کچھ چہرہ تھا، جب گئے تو چہرہ دوسرا تھا۔ پھر 60-70 لوگ آئے تو مسلمان، جب آئے تو کفر کا مالا جپتے ہوئے آئے تھے، لیکن جب گئے ہیں تو اسلام کی تسبیح پڑھتے ہوئے گئے۔ یہ صورتحال ہے عزیزان گرامی۔ تو اچھے خاصے مسلمان یہاں سے بھیجے گئے، اور جو یہاں مکے ہی میں مسلمان ہوئے تھے ان کو رسول اللہ نے آہستہ آہستہ مکے سے مدینے کی طرف روانہ کر دیا، 2-2 4 کر کے، کہ جب میں نہیں رہ سکوں گا تو تمہیں بھی یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، نکلو یہاں سے اور جاؤ مدینے۔ اب اس کے بعد چونکہ رسول اللہ تھے، سب سے آخر میں آپ نے ہجرت کی۔ آج کا لیڈر نہیں ہے ایسا، پہلے وہ دم دبا کے بھاگتا ہے، اپنے ووٹر کی فکر نہیں کرتا۔ رسول اللہ لیڈر یا نیتا نہیں تھے، رسول اللہ تھے۔ پہلے مکے کے مسلمانوں کو مدینے روانہ کیا، اور آخر میں آپ گئے۔ اب یہ کہ جو مجبور تھے، جو اپنی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے، وہ نہیں جا سکے، کسی نہ کسی کے غلام تھے، اور کچھ ایسے لوگ نہیں جا سکے۔ اب معاملہ رسول اللہ کا ہے، رسول اللہ کو جانا ہے، اس لیے کہ حکم خدا ہو چکا ہے کہ تم مکہ چھوڑ دو، جان کا خطرہ۔ اور اپنے بستر پر علی کو لٹا دینا، علی کو لٹا دینا۔ آپ نے علی علیہ السلام کو بلایا، توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، علی علیہ السلام کو بلایا، کہا یا علی، اللہ کا حکم ہے کہ میں مکے سے مدینہ چلا جاؤں اور تم کو اپنے بستر پر لٹا دوں۔ اچھا، علی علیہ السلام کون؟ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے، سب سے بڑے طالب، اس کے بعد عقیل، اس کے بعد جعفر، اور اس کے بعد امیر المومنین۔ اور جناب طالب سے امیر المومنین 30 برس چھوٹے، 30 برس چھوٹے۔ ایسے حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ جناب طالب سے کہتے کہ تم کو لیٹنا ہے اور مجھے جانا، لیکن جو سب سے چھوٹا ہے اسے بلا کے کہتے ہیں کہ تمہیں لیٹنا ہے اور مجھے جانا۔ یہ صورتحال ہے عزیزان۔ اچھا، ادھر امیر المومنین کی ذات کو دیکھیے، کس قدر استحکام ہے، اس سے بات ہے کہ کہیں سے قدموں میں لغزش نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ نے جیسے ہی علی علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں لیٹنا ہے میرے بستر پر اور مجھے یہاں سے چلے جانا۔ حالات کیسے؟ رسول اللہ کے گھر کی دیواریں نیچی، کفار و مشرکین مکہ نے قتل رسول کے خاطر گھر کا محاصرہ، خانہ رسول کا محاصرہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے۔ چاندنی رات تلواریں کفار و مشرکین کی چمک رہی، نیزوں کی انیاں دمک رہی، نیزے بلند ہیں۔ ارادہ کافروں کا یہ ہے کہ رسول کو آج کی رات قتل کر دیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، قتل کر دیا جائے گا رسول کو۔ ادھر امیر المومنین کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دے دیا۔ اب ذرا سا سیرت سرکار امیر المومنین دیکھیں۔
کردار جناب امیر کائنات کو دیکھیں کہ آپ نے نہ کسی خوف کا اظہار کیا، نہ حزن و ملال کا اظہار کیا، نہ اپنے اولاد کی فکر کی، نہ بنت رسول کا کوئی خیال کیا. بس ایک جملہ آپ نے کہا، یا رسول اللہ کیا آپ کے بستر پر میرے لیٹ جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا خدا ہماری جان کا محافظ ہے، ضرور بچ جائے گی. تو ایک مرتبہ محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے اللہ کی زمین پر سجدہ شکر ادا کیا. پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے رسول کا فدیہ قرار دیا ہے. رسول کا فدیہ قرار دیا ہے، تیرا شکر ہے مالک. اب اس کے بعد محدث دہلوی لکھتے کہ یہ پہلا سجدہ شکر تھا جو علی انجام دے رہے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اب جہاں کہیں بھی سجدہ شکر کو آپ دیکھیں کوئی ادا کر رہا ہو تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ قرآن جو کتابی شکل میں اس کے حکم کے بعد نہیں ہے، بلکہ قرآن ناطق کے عمل کا نتیجہ ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ امیر المومنین کے عمل کا نتیجہ ہے. یہ محدث دہلوی نے کتاب مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ پہلا سجدہ شکر تھا اللہ کی زمین پر جو علی ادا کر رہے تھے، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے، آج تک جاری ہے. تو ادھر ایک طرف سے تخریبی کارروائیاں کہ رسول کو مار دیا جائے، ادھر علی علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ فدیہ رسول بن کر، محافظ رسول بن کر بستر رسول پر آ کے لیٹے. اچھا، کفار و مشرکین کے درمیان میں رسول اللہ کا بچپنا بھی گزرا، جوانی بھی گزری. انہیں رفتار رسول سے بھی واقفیت ہے، گفتار رسول سے بھی واقفیت ہے، قد و قامت رسول کو بھی جانتے ہیں کہ کون لامبا ہے اور کون پستہ قد ہے. کہا یہی جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، کہا یہی جاتا ہے کہ رسول اللہ علی سے قد کے اعتبار سے بظاہر یہ جو قد ہے، قد کے اعتبار سے قدرے کم تھے. آخر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول اللہ کی چادر اوڑھ کر کے طویل القامت امیر المومنین بستر رسول پر لیٹے، لیکن کفار و مشرکین نے رات بھر جاگ کر کے یہ پتہ ہی نہیں لگا پائے کہ آخر علی سو رہے ہیں یا رسول. کچھ سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ کون سو رہا، بلکہ وہ رسول ہی سمجھتے رہے، رسول ہی سمجھتے رہے. کہا یہ علی نہیں ہے، رسول ہیں. جبکہ انہوں نے علی کو بھی دیکھا تھا، رسول کو بھی دیکھا تھا. تو اب ایک جملہ کہنے دیجئے، ہم زمانہ غیبت کبریٰ سے گزر رہے ہیں. ہم اور آپ ہمارے زمانے میں ہم غیبت کبریٰ یعنی امام زمانہ کی غیبت سے گزر رہے ہیں. ہمیں بس ایک جملے کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ جس طریقے سے ایک لحظے کے لیے اس زمانے کے لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور وہ یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ یہ رسول ہیں یا علی، تو وہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنی امانت کو اپنے حفظ و امان میں لے کر کے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دے، اس بات پر قادر ہے. عزیزان گرامی، غرض کے امیر المومنین بستر رسول پر لیٹے، پیغمبر اسلام کفار و مشرکین مکہ کے درمیان سے
ان کی آنکھوں پر دھول جھونک کر کے نکل گئے، لیکن انہیں پتہ نہ چلا کہ رسول اللہ ہمارے درمیان سے نکل گئے۔ اب آپ دیکھیے، ادھر یہ طے پایا کہ جو کوئی بھی محمد رسول اللہ کو ڈھونڈ کے لائے گا، زندہ یا مردہ جس حال میں بھی، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ تخریبی کارروائی انجام دینے والوں کا انعام ہے، جو اس زمانے کے کفار و مشرکین کی طرف سے، کہ جو کوئی بھی انہیں ڈھونڈ کے لائے گا، چاہے وہ زندہ لائے یا مردہ، اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے انعام کی شکل میں۔ تو سراقہ نام کے ایک شخص نے کہا کہ ہم یہ کام انجام دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، نکل جاؤ، تم تلاش کرو۔ اسے ایک گھوڑا مہیا کرایا گیا اور وہ تلاش رسول میں نکل پڑا۔ ایک مقام پر پہنچا جسے آپ غار ثور کہتے ہیں، جہاں رسول اللہ پوشیدہ تھے، چھپے ہوئے تھے۔ وہاں پر جب اس کا گھوڑا پہنچا ہے سراقہ کا، جس کی پشت پر یہ تھا، تو وہ تابزانو دھس گیا زمین میں، تابزانو دھس گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کنویں میں کوئی چھپا ہوا ہے، لیکن قدرت نے کچھ ایسا انتظام کیا تھا کہ مکڑی کو حکم ہوا کہ جالا بن دے، کبوتروں کو حکم ہوا کہ تم انڈے دے دو، یہاں تک کہ اوپر سے یہ پتہ نہ چلے کہ یہ نیا کنواں ہے یا پرانا کنواں ہے۔ کیا اس میں رسول ہیں اور ایک صاحب اور بھی ہیں۔ یہ جب بالکل کنویں کے نزدیک پہنچا ہے تو وہ حضرت جو رسول اللہ کے ساتھ میں تھے گریہ کرنا شروع کیا۔ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ ان پر گریہ طاری ہوا۔ خوف خدا میں نہیں، خوف خدا میں نہیں روئے، خوف خدا میں نہیں روئے، رسول کی محبت میں آنسو نہیں بہا رہے ہیں۔ روایت تو یہ کہتی ہے کہ وہ ڈر گئے تھے، ڈر کے آنسو رونے لگے۔ تو رسول اللہ نے کہا بھائی روتے کیوں ہو؟ کہا آپ دیکھیے تو ذرا سا اوپر۔ کہا جی میں نے اوپر دیکھ لیا، ہمارا بھی اوپر والا ہی محافظ ہے، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، گریہ مت کرو۔ لیکن ان کے گریہ میں افاقہ نہیں بلکہ اضافہ ہوتا چلا گیا، آخر کار وہ دم آخر روتے ہی رہے۔ ادھر اس کا گھوڑا تابزانو دھس گیا زمین۔ خدا محافظ ہے، رسول اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، گھوڑا دھس گیا۔ اب یہ پریشان ہے سراقہ کہ ہم تو آئے تھے کہ رسول اللہ کو گرفتار کر کے سرداران مکہ کے حوالے کروں گا اور 100 اونٹ انعام کی شکل میں لوں گا، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا۔ اب وہ جتنی کوشش کر رہا ہے اتنا ہی وہ دھستا چلا جا رہا ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا۔ جیسے ہی آپ نے معاف کیا، ایک مرتبہ زمین سے ابھرا گھوڑا اور اس نے فرار اختیار کیا۔ یہ گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے سرداروں کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے میں نے بہت ڈھونڈا لیکن مجھے محمد رسول اللہ نہیں ملے، اللہ جانے وہ زمین میں چلے گئے یا آسمان پہ اڑ گئے، مجھے نہیں معلوم۔ یہ کہہ کر کے اس نے اپنے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ تو یہ پہلی تخریبی کارروائی ہے جو کفار و مشرکین مکہ کے ذریعے سے رسول اللہ کے خلاف ہو رہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ ادھر رسول اللہ مدینے پہنچ گئے۔ توجہ فرمائیے، یہ پہلی کارروائی تھی۔ کہیں کے اوپر بھی روایت میں نہیں ملتا ہے کہ کبھی رسول اللہ نے کسی کو بلا کے کہا ہو کہ ابو لہب کو قتل کر دو ہم تمہیں 200 اونٹ دیں گے، فلاں کو قتل کر دو ہم تمہیں 400 اونٹ دیں گے، فلاں زمین کا زمیندار بنا دیں گے۔ رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا۔ ہمیشہ اس گھرانے سے تعمیری کام ہوئے، اگر یہ کرو گے تو یہ ملے گا، اگر یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، اگر تم ان لوگوں کو مسلمان بنا لو تو ہم تمہیں انعام دیں گے اور منہ مانگا انعام دیں گے۔ اس طریقے سے رسول اللہ نے
انسانی معاشرے کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی ہے اور اسلام کو فروغ دیا ہے اور پھیلایا ہے۔ چنانچہ اب آئیے دوسرا مرحلہ امیر المومنین کا، وہاں بھی ہے کہ اگر علی کو قتل کر دو تو ہم تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کریں گے اور ان کا اتنا انعام ہوگا، اتنا لباس، قیمتی لباس ملیں گے۔ کس لیے یہ انعامات دیے جا رہے ہیں اور طے کیے جا رہے ہیں؟ علی کو قتل کرنا ہے، لیکن یہاں بھی اس کو علی تو قتل ہو گئے لیکن کوئی کامیابی مادی اعتبار سے نہیں ملی۔ جب یہ عورت یعنی قطامہ جسے آپ کہتے ہیں قتل امیر المومنین کے پاس گئی کے بعد گئی ہے غالباً حاکم شام کے پاس کہ بھائی اپنے وعدے اور اپنے عہد کو پورا کیجئے، جو انعامات ہمارے لیے معین کیے تھے وہ ہمیں دیجئے، تو ادھر سے جواب یہی ملتا ہے کہ جب تو علی جیسی ذات کی وفادار نہ ہوئی تو میرے بیٹے یزید کی کہاں سے وفادار ہو؟ تو یہاں بھی ناکامی ہے عزیزو۔ پہلا مرحلہ تھا سراقہ کا، وہ ناکام ہوا، تلاش رسول میں نکلا تھا، انعام نہ ملا۔ ادھر امیر المومنین کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم پچھتا پچھتا کے کہتا تھا کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، ہمیں دنیا اور آخرت میں خسارے کے سوا کچھ نہ ملا۔ اب آئیے تیسرا مرحلہ ہے، بس جلدی جلدی سماعت فرما دی۔ امام حسن کا یہاں بھی یہی حال ہے کہ جودہ بنت اشج کے ذریعے سے شہید کرانے کی کوشش کی گئی، یہاں بھی جودہ بنت اشج کی مراد پوری نہ ہوئی۔ اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، وہاں اگر دیکھیے گا تو یہی حال ہے۔ عمر ابن سعد سے یزید نے تحریری یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تو نے حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا تو ہم تمہیں ملک رے کا گورنر بنائیں گے، ملک رے کا گورنر بنائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے۔ قتل حسین کے بعد عمر سے سعد یزید کا وہ نامہ لے کر کے یزید کے دربار میں پہنچا شام، اور اس نے کہا دیکھو تم سے ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق ہم نے محمد رسول اللہ کے نواسے کو ذبح کر دیا، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ تو ایک مرتبہ یزید کہتا ہے ہم نے تم سے کون سا وعدہ کیا تھا اور ہم نے کب تم سے کہا تھا کہ تم حسین ابن علی کو قتل کر دو؟ عزیزان گرامی، نتیجہ یہ نکلتا ہے ان 4 مرحلوں کے بعد کہ اگر کوئی تخریبی کارروائی میں ملوث ہوتا ہے چند سکوں کی لالچ میں یا کسی اور شے کی لالچ میں تو اس کی مراد پوری نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی تعمیری کارروائیوں میں ہوتا ہے اور تعمیر معاشرہ چاہتا ہے، معاشرے کو استحکام دینا چاہتا ہے، انسانی معاشرے کو حیات دینا چاہتا ہے، زندگی دینا چاہتا ہے، تو اس کی مراد ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایک روایت، ایک شخص آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، نام ہے اس کا ابو سمسام، اپنے کسی جس قبیلے سے تعلق ہے اس قبیلے کا وہ سردار ہے۔ رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کا اثر جب چاروں طرف پہنچنے لگا تو اس تک بھی خبر پہنچی کہ محمد رسول اللہ ایک بہترین دین لے کر کے آئے ہیں جو آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے چاروں طرف۔ تو وہ رسول اللہ کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں، میرا یہ نام ہے، ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ہم نے اپنے قبیلے کے تمام تر لوگوں کو مسلمان بنا لیا تو آپ مجھے بطور انعام کیا عطا فرمائیں گے؟ یہ نہیں کہا کہ اگر میں نے اپنے قبیلے کے تمام تر لوگوں کو قتل کر دیا
تو آپ ہمیں کیا انعام دیجیے گا؟ نہیں، کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے قبیلے کے تمام تر افراد کو مسلمان بنا لیں تو آپ انعام کی شکل میں ہمیں کیا دیں گے؟ تو رسول اللہ نے مسکرا کے کہا کہ کچھ دے دیں گے۔ توجہ کیجیے گا، کچھ عطا کر دیں گے، کچھ مل جائے گا۔ کہا نہیں، بتائیے تو صحیح۔ کہا ٹھیک ہے، 100 اونٹ دے دیں گے۔ قتل رسول کے لیے 100 اونٹ معین کیے گئے تھے، ادھر رسول اللہ بقائے انسانیت کی خاطر 100 اونٹ انعام کے شکل میں معین کر رہے ہیں۔ کہا اگر تو نے زندگی عطا کر دی، اپنے قبیلے کے تمام تر افراد مسلمان بنا لیا، تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ کہا یا رسول اللہ زبانی نہیں، تحریری ہونا چاہیے وعدہ۔ کہا ٹھیک ہے، لاؤ قلم کاغذ۔ کاغذ و قلم رسول اللہ کے خدمت میں پیش کیا گیا۔ رسول اللہ نے ایک عہد نامہ سا لکھ دیا کہ میں محمد الرسول اللہ ابو سمسام جو اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے قبیلے کے تمام تر لوگوں کو مسلمان بنا لیا تو انہیں میری طرف سے 100 اونٹ عطا ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ یہ لے کے چلے گئے نامہ رسول لے کر، اور انہوں نے تبلیغ اسلام شروع کر دی، یہاں تک کہ سارے لوگوں کو جب انہوں نے مسلمان بنا لیا تو یہ واپس آئے۔ اب کتنا عرصہ لگا یہ ایک بحث الگ ہے۔ اب یہ واپس آئے مدینے رسول اللہ کے پاس کہ جائیں اور اس چیک کو کیش کرا لیں، یعنی ہمیں رسول اللہ نے 100 اونٹ دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ 100 اونٹ لے آئے۔ لیکن جیسے یہ سرحد مدینہ میں داخل ہوئے، کسی نے بتایا کہ جس رسول کی زیارت کے لیے تم آئے ہو وہ بظاہر اس دنیا سے رحلت کر چکا، بظاہر اس دنیا میں نہیں۔ تو قدرے یہ مایوس ہوئے، قدرے یہ مایوس ہوئے کہ بھئی جب اس دنیا سے جانا ہی تھا تو یہ خط کیوں لکھ کر کے دیا، مجھ سے وعدہ کیوں کیا؟ اس طرح کے تصورات و خیالات ان کے ذہن میں آنا شروع ہوئے۔ لیکن ذہین آدمی تھا، لہٰذا ایک مرتبہ اس نے کہا کہ انسان ایک مکان بناتا ہے تو اسے اس کے بقا اور اس کے استحکام کے لیے پہلے سوچتا ہے، بقا اور استحکام کے لیے پہلے سوچتا ہے کہ یہ گھر باقی رہے، کچھ ایسا انتظام ہو۔ اسلام تو بہت بڑا دین ہے، اسپین تک پہنچا ہوا ہے، افریقہ تک پہنچا ہوا ہے، سندھ تک پہنچ گیا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو اس کی بقا اور حفاظت کے لیے کچھ تو رسول اللہ نے انتظام کیا ہوگا اور اپنا کوئی جانشین اور وسیع بنایا ہوگا کہ بھائی ہمارے بعد تم ذرا اسلام کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی تبلیغ میں مزید اضافہ ہو۔ یہ خیال اس کے ذہن میں آیا، آگے بڑھتا رہا، کہیں پر کوئی صاحب مل گئے، ان سے پوچھا یہ بتاؤ رسول اللہ تو اس دنیا سے چلے گئے بظاہر، لیکن یہ بتاؤ کہ انہی نے اپنی جگہ پہ کسی کو بٹھایا ہے اسلام کے محافظ کی شکل میں؟ تو ان صاحب نے کہا کہ یہ جو سامنے گلی گئی ہے اسی میں داخل ہو جاؤ، اس کے بعد ایسے جا کے یوں مڑ جانا۔ سامنے ایک صاحب دروازہ کھولے ہوئے بیٹھے ہیں اپنے حجرے میں، وہی ہیں وسیع رسول، وہی ہیں وسیع رسول۔ اب یہ بیچارے اس پتے کے اوپر پہنچے تو دیکھا ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، توجہ کیجئے گا، دیکھا بیٹھے ہوئے تھے، انہیں نے جا کے ان کو سلام کیا، جواب سلام ملا، اور اس کے بعد انہیں اپنی جیب سے وہ نامہ رسول نکالا اور ان کے حوالے کیا، کہا یہ رسول اللہ نے خط لکھ کے دیا تھا مجھے، اس کو آپ اس کی پہچان لیجئے اور پڑھ لیجئے، اور پھر جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، کیونکہ آپ وسیع رسول ہیں، آپ جانشین رسول ہیں۔ اب جو انہی نے پڑھا تو رہے سے حواس باختہ ہو گئے، کہا یہاں ایک اونٹ نہیں ہے اور اس میں 100 اونٹ لکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کیسے آپ کو 100 اونٹ دے دوں؟ رسول اللہ نے ایک اونٹ چھوڑا تھا جو وفات رسول کے بعد قبر رسول کے اوپر سر پٹک پٹک کے مر گیا غم رسول میں، عزائے رسول میں،
تو ہم کہاں سے تمہیں دے دیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اب یہ ادھر سے مایوس ہو کر کے خط لے کر کے ان کے گھر سے نکل گئے۔ اچھا، اکثر و بیشتر آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کسی آفس میں جائیے، سرکاری آفس میں کسی کام سے، اور وہاں آپ کا کام نہ ہو، انڈین اسٹائل میں کلرک کہہ دے آفس کا کہ صاحب کل آئیے گا، آج صاحب ہیں نہیں، آج دلی گئے ہیں، بنارس گئے ہیں نہیں، کل آئیے گا، تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہوتا کیا ہے معاملہ؟ میں مجلس تمام کر رہا ہوں، آپ اطمینان رکھیں۔ ہوتا ہے یہ کہ آپ فوراً بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، آپ سے مراد میں بھی لفظ بدل کے کہوں کہ تبرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کم وقت مارے بیٹھ گئے، شرم نہیں آتی؟ میں 6 کلومیٹر سے اس گرمی میں آیا تھا کہ آج ہمارا کام ہو جائے گا، غائب رہتے ہیں، فری کی تنخواہ لیتے ہیں، یعنی جو آپ کے زبان و ذہن میں آتا ہے وہ آپ بکتے ہوئے نکلتے ہیں آفس سے کہ آج بھی ہمارا کام نہیں ہو پایا۔ اب یہ حضرت ابو سمسام دربار سے نکلے، وسیع رسول کے دربار سے، تو ان کی بھی یہی کچھ کیفیت تھی، بڑبڑاتے ہوئے۔ وہیں کہیں جناب سلمان چھپے ہوئے بیٹھے تھے، جب دیکھا کہ یہ مایوس ہیں، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جاتے ہو؟ غلطی تمہاری ہے، غلطی تمہاری ہے، تم اصل میں غلط پتے پہ پہنچ گئے تھے، وہ بنا ہوا ہے، ہم تمہیں بنائے ہوئے کے پاس لے چلیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تم بنے ہوئے کے پاس گئے تھے، آؤ ہم تمہیں بنائے ہوئے کے پاس چلتے ہیں، جس کو رسول نے اپنا وسیع بنایا ہے۔ رسول کو ہم رسول مختار کہتے ہیں، تو ویسے ہی جو ان کا وسیع ہوگا وہ ولی مختار ہوگا، وسیع مختار ہوگا۔ آؤ چلو ہمارے ساتھ۔ جمعرات کا دن تھا، آج ہی کا دن تھا، جمعرات کا دن تھا عزیزان گرامی۔ جناب سلمان ابو سمسام کا ہاتھ پکڑے ہوئے بیت امیر المومنین کی طرف چلے، یہ سامنے بیت امیر المومنین چلے، در مرتضیٰ پر پہنچے جناب سلمان ابو سمسام کو لے کر، دق الباب کیا، دق الباب کیا، زبان کو حرکت نہ دی کہ مولا آپ کے در کا فقیر آیا ہے، بلکہ زنجیر کھٹکھٹائی، نہیں غور کیا، دستک دی، زبان سے نہیں کہا کہ یا علی آپ کا خادم آیا ہے، زنجیر کھٹکھٹائی، تو اندر سے ایک آواز آتی ہے، سلمان کل جمعے کا دن ہے، کل تک تم ابو سمسام سے کہو کہ میرا انتظار کریں، کل نماز جمعہ کے بعد فلاں پہاڑی کے دامن میں سارے لوگوں کی موجودگی میں علی رسول اللہ نے جو ابو سمسام سے وعدہ کیا تھا اس پر عمل کرے گا اور وعدے کو پورا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جمعرات کا دن گزرا، شب جمعہ گزری، توجہ کیجئے گا، آج شب جمعہ آنے والی، دعا کیجئے گا کہ آنے والی بلاؤں سے ہم سب محفوظ رہیں۔ شب جمعہ بسر کی ابو سمسام نے جناب سلمان کے ساتھ، روز جمعہ نمودار ہوا، نماز جمعہ پڑھی، آج ابو سمسام بھی ہیں نماز جمعہ میں۔ نماز جمعہ کے بعد امیر المومنین نے کہا کوئی بھی نمازی اپنے گھر نہیں جائے گا بلکہ فلاں پہاڑی کے دامن میں چلو۔ ادھر امیر المومنین امام حسن کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے، سب سے پیچھے ابو سمسام وہاں پہنچ گئے، جناب سلمان پہنچ گئے، اور دوسرے لوگ پہنچ گئے جو نماز جمعہ میں شریک تھے۔ ادھر امیر المومنین سب سے آخر میں امام حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ
مرتبہ امیر المومنین نے امام حسن سے کہا حسن اس پہاڑی کے دامن میں جاؤ، دیکھنا ایک سوراخ ہوگا، اس میں تمہیں ایک مہار ناقہ کا سرا نظر آئے گا، اسے پکڑ کے کھینچنا اور وہ ناقہ برآمد ہوگا تو ان کے حوالے کر دینا، پھر دوسرا ناقہ برآمد ہوگا ان کے حوالے کر دینا، تیسرا ناقہ ہوگا، چوتھا ناقہ۔ چنانچہ میں یہی کہوں گا کہ یا علی جناب سلمان ابو سمسام کو آپ کے دروازے پر لائے تھے آپ سے مدد لینے کے لیے، لیکن آپ تو اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں، تو ادھر سے غالباً یہی جواب آئے گا کہ جب امت کے بزرگ جہاں تھک جاتے ہیں وہاں سے ہمارے بچوں کا قیام شروع ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ ہے عزیزان گرامی، چنانچہ جمعہ کا دن ہے، نماز جمعہ سے تمام مسلمان فارغ ہو چکے ہیں، ابو سمسام نے بھی نماز جمعہ ادا کر لی، جناب سلمان نے بھی نماز جمعہ ادا کر لی، نماز پڑھانے والا علی، نماز پڑھنے والے امام حسن اور جناب سلمان جیسے اور دیگر مسلمان اب اس پہاڑ کی دامن میں پہنچے تو جیسا حکم تھا امیر المومنین کا اس کے مطابق امام حسن نے دیکھا تو ایک سوراخ نظر آیا، اس میں سے دیکھا ایک مہار ناقہ کا سرا، ایک ڈوری نظر آ رہی، اس کو کھینچا تو پہلا ناقہ نکلا، کہا یہ لو، دوسرا اونٹ نکلا، کہا یہ لو، تیسرا ناقہ نکلا، کہا یہ لو۔ جب 100 کی تعداد پوری ہو گئی، جب 100 کی تعداد وعدہ رسول کے مطابق پوری ہو گئی تو ایک مرتبہ ابو سمسام کہتا ہے فرزند زہرا بس، اس لیے کہ آپ کے نانا نے 100 اونٹ دینے کا وعدہ کیا تھا اور آپ نے 100 اونٹ عطا کر دیے۔ تو ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں ابو سمسام اگر تیری زبان پر لفظ بس نہ آیا ہوتا تو یہ سلسلہ سخاوت صبح قیامت تک جاری رہتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ غالباً کسی جوان کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ صاحب وہاں پہاڑ میں اونٹ کہاں، کوئی وہاں کوئی کارخانہ تھا، کوئی کیمل اونٹوں کا کوئی فارم تھا کہ جہاں پیدا ہوتے تھے؟ کیوں نہیں قرآن پڑھتے ہو؟ قرآن تمہیں جواب دے گا، ایک نہیں 2-3 مقامات پہ جواب موجود ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہاں پر تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا اور ناقہ صالح کی یعنی اس جناب صالح کی اونٹنی کے بارے میں کبھی سوال نہ آیا، جناب اسماعیل کی جگہ پر دمبا جو آیا اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں آیا، تو ہمیں پھر کہنے دیجئے کہ اسی کارخانہ قدرت سے آپ نے 100 اونٹ عطا کیے ابو سمسام کو، جس کارخانہ قدرت سے جناب اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آیا، جناب صالح کی اونٹنی آئی، امام حسن کے لیے لباس آئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو 2 کردار ایک ساتھ چل رہے ہیں، تخریبی اور تعمیری۔ اب یہ ہمیں آج یہاں اس پنڈال میں بیٹھ کے عہد کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہونا ہے یا تعمیری۔ اگر ہم تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یزیدی کردار کو فالو کر رہے ہیں، بنو امیہ کے کردار کو فالو کر رہے ہیں، اور اگر تعمیری کام انجام دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت رسول پہ عمل ہو رہا ہے، سیرت علی پہ عمل ہو رہا ہے، سیرت حسنین علیہ السلام پہ عمل ہو رہا ہے۔ اب اگر آج کہیں کے اوپر کبھی 72 کی شکل میں، کبھی 50 کی شکل میں، کبھی 100 کی شکل میں، کبھی 9 کی شکل میں، کبھی 6 کی شکل میں مردان خدا قتل ہو جائیں تو حیرت نہ کرنا، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، تخریبی بھی اور تعمیری بھی۔
ایک گروہ وہ ہے جو انسانیت کو دوام عطا کرنا چاہتا ہے، بقا عطا کرنا چاہتا ہے، ثبات عطا کرنا چاہتا ہے، ان کے معیار کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ ہے جو انسانیت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ کھول کے عرض کر دوں کہ مسلمان انسانیت کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور دشمنان اسلام مسلمانوں کے معیار کو گھٹانا چاہتے ہیں اور ان کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے عزیزان کرام، بس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کربلا۔ بس عزادارو، 6 لاکھ فوج صرف 72 کے واسطے، خاندان رسالت مآب کو مٹانے کے لیے پورا کوفہ آمادہ ہے، اور جو باہر کے لوگ ہیں شام وغیرہ کے، ان کی تعداد بہت کم۔ ادھر حسین ابن علی زمین خرید کر کے اپنے خیمے نصب کروا رہے ہیں۔ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ انہوں نے سرکاری املاک کے اوپر قبضہ کیا تھا، زمین خرید کر۔ ادھر قتل حسین کے لیے دنیا آمادہ ہے، اور امام حسین ہیں کہ جن کا اطمینان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ روایت میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے آپ عصر کے وقت سے قریب ہو رہے تھے، ویسے ویسے آپ کے چہرے کے اوپر ایک بشاشت تھی، ایک نور تھا جس میں اضافہ ہو رہا، اور ایک اطمینان تھا آپ کو۔ اگرچہ شاعر نے یہ بھی کہا ہے، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ غربت کا عالم یہ ہے امام حسین کی اور تنہائی کا کہ کبھی آپ داہنی جانب دیکھتے ہیں اور کبھی آپ بائیں جانب دیکھتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، یا ابطال الصفا وَيَا فُرْسَانَ الْحِجَا، اے بے شیر شیرو، تمہیں محمد مصطفیٰ کا نواسہ آواز دے رہا ہے۔ روایت کہتی ہوئی کٹی ہوئی شہداء کی گردنوں سے آواز آئی، اے زہرا کے لال، یہ تو فقط ایک مرتبہ کا مرنا ہے، اگر 70 مرتبہ بھی مارا اور جلایا جائے تم آپ کی نصرت سے باز نہ آئیں گے، آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہیں، لیکن کیا کریں، موت نے بظاہر مجبور کر دیا ہے۔ اجرکم اللہ، بچن جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام۔ روایت کہتی ہے کہ عباس کا جنازہ لے آئے، علی اکبر کا لاشا میدان قتال سے لے کے آئے، جناب قاسم کے ٹکڑے امام حسین لائے، یہاں تک کہ اون و محمد کے لاشیں لے آئے، لیکن اب یہ حالت ہے، تنہائی اس قدر پریشان کیے ہوئے کہ آپ کو کوئی پشت فرس پہ سوار کرنے والا نہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے ثانیہ زہرا اپنے خیمے سے برآمد ہوئی، بھیا تم نے اون و محمد کو سوار کیا، علی اکبر کو سوار کیا، میرے بھائی عباس کو سوار کیا، اب یہ بہن تمہیں رخصت کرے گی۔ یہ کہہ کر کے ایک ہاتھ سے لجام فرس تھامی، دوسرے ہاتھ سے رکا پکڑی اور کہا بھیا اس پشت فرس پہ سوار ہو جائیے۔ حسین مظلوم پشت فرس پہ سوار ہوئے، ہما کرتے ہوئے میدان قتال میں آئے، ایک مرتبہ دشمنوں کو للکارتے ہوئے کہا، ارے اللہ اللہ، تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے علی اکبر کو مارا، تم نے میرے اون و محمد کو درجہ شہادت پر فائز کیا، ارے تم نے میرے قاسم کے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ روایت بتاتی ہے حملہ کرتے جاتے تھے اور اس کے بعد آگے بڑھتے جاتے تھے، لیکن ایک مرتبہ حکم خدا ہوا، اے حسین بس اب وقت عصر ہے اور زندگی بس
بس یہاں پہ آ کے رک گئی. یہاں تک کی روایت کہتی ہے کہ چلتی ہوئی تلوار نے عام میں آئی. بس کربلا میں قیامت سی برپا ہوئی. روایت میں ہے کہ چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے. کوئی تلوار سے حملہ کر رہا تھا, کوئی تیروں کی بارش کر رہا تھا, اور جن کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا وہ اپنے تھیلیوں سے پتھر نکال کے فرزند رسول کی طرف پھینک رہے تھے. اور رسول کا نواسا زخموں کی تاب نالا کر کے پشت فرس سے زمین کربلا پر آ رہا تھا. لیکن دنیا نے وہ بھی منظر دیکھا کہ پشت فرس سے زمین کربلا پہ نہ آ کر کے آپ کا جنازہ تیروں پر معلق ہو گیا. شمر نے آگے بڑھ کے گستاخی بھی. بس ایک قیامت سی برپا ہوئی. منادی نے ندا دی, قتل الحسین بکربلا, ذبح الحسین بکربلا. ادھر بھی مارے کربلا نے آواز دی, پھوپھی اماں بابا مارے گئے. وہ دیکھیے نیزہ طویل پر میرے بابا کا سر بلند ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول.